السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے چند ویڈیو میں عقیدے کی بحث پڑھی تھی، اس میں مختلف شقیں اور مختلف اسباق آئے. اب جو سبق ہے وہ ہے معراج کے سلسلے میں. مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں والمعراج حق. اس طرح لمبا جملہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ما كذب الفؤاد ما رأى، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو کچھ دیکھا اس نے جھوٹ نہیں دیکھا، اس نے سچ دیکھا بلکہ حقیقی چیز دیکھی. اس کے بعد معراج کی تعریف کرتے ہیں المعراج مفعال من العروج، عروج سے مفعال کے وزن پر بنا ہے. ای الآلة التي يعرج فيها، وہ آلہ یا وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے جو ہے اوپر اٹھا جاتا ہے. اس کے بعد مختلف اقوال بیان کرتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کتنے مرتبہ پیش ہے. بعض لوگوں نے کہا 2 مرتبہ قبل الوحی اور بعد الوحی، بعض لوگوں نے کہا کہ 3 مرتبہ قبل الوحی 1 مرتبہ اور بعد الوحی 2 مرتبہ. لیکن اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 1 مرتبہ بیداری میں آیا اور 1 مرتبہ نیند میں آیا، نیند میں یہ واقعہ ہوا. اس طرح ذکر کرتے ہیں. لیکن ان سب کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سب اقوال ہیں ضعفاء اہل الحدیث کے. اہل حدیث میں جو ضعیف اشخاص ہیں ان لوگوں کے ہیں. صحیح قول تو یہ ہے کہ 1 ہی مرتبہ ہوا، مرتن بمکہ بعد البعثۃ قبل الہجرۃ بسنہ. یہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 1 مرتبہ ہوا، مکے میں ہوا، بعثت کے بعد ہوا، ہجرت سے پہلے 1 سال کا وقفہ تھا. ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد ما كذب الفؤاد ما رأى، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ما رأى سے مراد کون ہے. یہاں کہتے ہیں کہ جبرائیل کو دیکھنا مراد ہے، اللہ کو نہیں. پھر ثم دنا فتدلى، دونوں قریب ہوئے سے مراد یہ ہے یہ جبرائیل علیہ السلام سے قربت تھی، اللہ سے نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ دوسری جگہ جہاں بھی دنو یا قربت کی بات ہے وہ اللہ سے ہے، لیکن یہاں سورہ نجم میں جو بات ہو رہی ہے ثم دنا فتدلى، یہاں قربت سے مراد جبرائیل ہیں، اللہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے جبرائیل کو جو دیکھے تھے ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رأى میں جو دیکھے تھے جبرائیل علیہ السلام کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلی حیت میں، پیدائشی حالت میں اللہ کے رسول نے انہیں 2 مرتبہ دیکھا. 1 مرتبہ زمین پر، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر جب وہ پہنچے تھے اپنے مکمل جسم کے ساتھ جب گئے تھے تب انہوں نے دیکھا تھا. اب جسم کے ساتھ اللہ کے رسول گئے تھے، اس کی دلیل دیتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کے بعد اسراء اور معراج میں فرق بتاتے ہیں. اسراء کہتے ہیں مکہ سے بیت المقدس تک اللہ تعالیٰ نے جو انہیں لے گیا مکہ سے بیت المقدس تک رات میں چلاتے ہوئے لے گیا، تو اس کو کہتے ہیں رات میں چلنے کو اسراء کہتے ہیں. اور معراج کہتے ہیں اوپر اٹھنا. یہ بیت المقدس سے آسمانوں کی جو سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شروع کی، اس کو معراج کہا جاتا ہے. تو یہ دو تفریق یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے مؤلف رحمہ اللہ حوض کی بحث کرتے ہیں. حوض یعنی جو اللہ تعالیٰ حوض کوثر حشر کے میدان میں مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ جو عطا کرے گا. مختلف انبیاء کے مختلف حوض ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے ان کا حوض بہت بڑا ہوگا اور سب سے زیادہ امتی انہی کے ہوں گے. اس سلسلے میں دلیل ذکر کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک حدیث کے سلسلے میں الحوض الفرط کہتے ہیں الذي سبق الى الماء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم میں سب سے پہلے حوض کے پاس پہنچوں گا، انا افرط. تو الفرط کا معنی کہتے ہیں الذي سبق الى الماء، پانی کے پاس جو سب سے جلدی پہنچ گیا اسے کہتے ہیں الفرط. اس کے بعد پھر کہتے ہیں وہی حدیث ذکر کرتے ہیں انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب، جو میں سب سے پہلے حوض کے پاس پہنچنے والا ہوں، جو میرے پاس سے گزرے گا وہ پانی پیے گا. ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو پیے گا وہ جو ہے کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. لیردن علی اقوام اعرفهم ويعرفوننی، پھر میرے پاس ایک قوم لائی جائے، کئی قوم آئیں گی، کئی گروہ آئیں گے جن کو میں پہچانوں گا اور وہ لوگ مجھے پہچانیں گے. ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان جو ہے پردہ ڈال دیا جائے گا.
پھر لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیوں پردہ ڈال رہے ہو، کیوں نہیں مجھ سے دور کر رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے دین میں نئی نئی باتیں گھڑ لی تھی تمہارے جانے کے بعد۔ پھر حوض کی تفصیل بھی پوچھی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں ایک لمبی حدیث ہے، تھوڑا سا میں مختصر طور پر بیان کر دوں گا۔ تفصیل یہ ہے کہ سفید ہوگا وہاں کا پانی دودھ کی طرح، اور گاڑھا ہوگا شہد سے بھی زیادہ، اور برسات میں جو بہت ہی زوردار موسلا دھار اگر بارش ہو تو جو اولے گرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور اس کی جو طوالت ہے یہ جو ہے اسکوائر شیپ میں ہوگا، یعنی لمبائی جتنی ہے چوڑائی بھی اتنی ہی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے مسیرت شہر، اس کی جو لمبائی ہو یا چوڑائی ہو دونوں جو ہے ایک مہینہ گھڑ سوار اگر ایک مہینہ چلتا رہے گا جتنی مسافت طے کرے گا اتنی مسافت کا یہ ہوگا۔ اور عرضہ و طولہ سوا، اس کی لمبائی اس کی چوڑائی دونوں برابر ہوگی، یعنی اسکوائر ٹیپ ہوگا۔ اور جو ہے جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روک دیا جائے گا، پانی پلانے نہیں دیا جائے گا، حوض کوثر کا شربت پینے نہیں دیا جائے گا، وہ جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ دن یوم العطش الاکبر ہوگا، یہ بہت ہی زیادہ پیاس کا دن ہوگا۔ یہ تھی حوض کی بحث۔ اس کے بعد بحث کرتے ہیں شفاعت کی، ذرا لمبی بحث ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ شفاعت میں قسمیں بیان کرتے ہیں کہ شفاعت کے سلسلے میں کچھ اقوال متفق علیہ ہیں، کچھ اقوال مختلف فی ہیں، اس میں جو ہے اختلاف کرنے والے معتزلہ اور بدعتی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سب انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو جنت میں گناہ کر دیا تھا، پھل کھا لیا تھا، نوح کے پاس جاؤ۔ اس طرح جب پورے انبیاء کے پاس سے گزریں گے تب اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے، سجدے میں گریں گے اور کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی، تب اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جنت لائی جائے گی، میرے ہاتھ میں چابی دی جائے گی اور میرے لیے جو ہے استقبال ہوگا، پھر میں دروازہ کھولوں گا، پھر سجدے میں گر کر اللہ کو دیکھوں گا، پھر وہاں جو ہے اللہ سے دعا کروں گا یا ربی امتی یا ربی امتی، تب اللہ کہے گا سل تعطى۔ یہ بھی ایک حدیث میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے شفاعت کے سلسلے میں کئی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ اپنی امت کے لوگوں کو، مومنین کو حکم دو کہ تمام جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ ایک پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن کے نیکی اور بدی دونوں برابر ہوں گے، نیکی اور گناہ دونوں برابر ہوں گے اور ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ غور سے سنیں، پہلا جو ہے تمام مومنوں کو جانے کی سفارش، دوسرا جو ہے جن کے نیکی اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، یعنی اہل اعراف ہوں گے، اصحاب الاعراف ہوں گے، تو ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے سلسلے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن ان کے اندر ایمان ہوگا، پھر ان کو وہاں سے ہٹانے کا فیصلہ کریں گے، یعنی سفارش کریں گے اس سلسلے میں۔ چوتھا، جنت میں درجات کی بلندی کے سلسلے میں سفارش کریں گے، جو کہ متواتر احادیث میں جو کچھ اعمال بتائے گئے ہیں کہ نظروں کو چھپائے گا، کوئی عورت برائی کے لیے بلائے تب بھی وہ بچ کر رہے گا، اس سلسلے میں جو کچھ ہے، ریاکاری سے بچے گا، بچ کر خرچ کرے گا، اس سلسلے میں جو کچھ محلات اس کے لیے جنت میں بنائے جائیں گے اس کی سفارش ہوگی، اس کی مانگ ہوگی۔ یہ چار طریقے تھے۔ پانچواں طریقہ ہے بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ چھٹا یہ ہے عذاب میں تخفیف کی سفارش کریں گے، یا اللہ میری امت میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان لوگوں کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے، یہ سفارش ہوگی۔ ساتویں سفارش یہ ہوگی شفاعت ان یؤذن لجمیع المؤمنین فی دخول الجنہ۔ ساتویں سفارش یہ ہوگی کہ اللہ تمام مومنوں کو جنت میں جانے کا اعلان کروا دے، جنت میں داخلے کا اعلان کروا دے، یہ بھی
7ویں سفارش ہوگی. اور اسی سلسلے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے انا اول شفیع فی الجنہ، کہ میں جنت میں جا کر جنت میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں رہوں گا. اس کے بعد 8واں جو سلسلہ آتا ہے شفاعت کا وہ یہ ہے کہ مرتکبین کبائر، جو اہل کبائر ہوں گے، چوری کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، یہ سب مرتکبین کبائر ہوں گے لیکن ان کے دل میں جو ہے ایمان رہے گا، ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش اور شفاعت کریں گے. 4 بار تکرار سے یہ شفاعت ہوگی. اس میں انبیاء بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، قرآن بھی ہوگی، سب مل جائیں گے. اس میں سب مل کر اللہ سے سفارش کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیا ہوگا. قرآن کے سلسلے میں آتا ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے کہ اہل کبائر سے اللہ کے رسول کیسے سفارش مانگیں گے. اہل کبائر کے سلسلے میں تو حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، تو یہ حدیث ہے. اس کے بعد جو ہے سفارش اور شفاعت کے سلسلے میں 3 گروہ میں بٹ گئے لوگ. بعض لوگ کیا کیے، دنیاوی سفارش جو بادشاہ کے پاس یا کسی بڑے آدمی کے پاس جو سفارش کرتے ہیں اس سے جوڑ کر کہتے ہیں کہ اس طرح کی سفارش ہوگی. بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل کبائر کے لیے سفارش ہوگی ہی نہیں، وہ خوارج ہیں اور معتزلہ ہیں. خوارج اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت اہل کبائر کے لیے ہرگز نہیں ہوگی، لیکن اہل سنت تمام انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کی شفاعت بھی مانتے ہیں اہل کبائر کے لیے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا. اور کہاں؟ حشر کے میدان میں. یہ اہل سنت کا موقف ہے. اس کے بعد جو ہے استشفاء کی بحث کرتے ہیں. استشفاء کا مطلب ہے کسی سے سفارش طلب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش طلب کرنا، دعا میں ہو وغیرہ وغیرہ. دعا کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ دعا میں غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے. کیوں؟ 2 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ غیر اللہ کی اس نے قسم کھائی. دوسرا یہ کہ اللہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدبر اور متصرف جانا، یعنی اللہ سے بھی زیادہ کوئی بڑھ کر کام کرنے والا، یعنی اسے جنت میں لے جانے والا، اسے جہنم سے بچانے والا، اسے رزق دینے والا، اسے حادثات سے بچانے والا، اسی مصیبتوں سے روکنے والا، اسے اولاد نصیب کرنے والا، یہ جاننا، یہ عقیدہ آ جائے گا کہ اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا ہے. یہ دونوں وجوہات کی بنا پر غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے کیونکہ یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حقهم علیہ اللہ يعذبهم، یعنی وہ جو لمبی حدیث ہے یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا حق ہے بندوں کے لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں تو انہیں عذاب نہ دے اور انہیں جو ہے جنت میں داخل کرے. یہ تمام ایک لمبی حدیث ہے. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کریں. دعا کیسے کریں اس سلسلے میں چیخنا ممنوع ہے. چیخنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے چیخنا ممنوع ہے. اس سلسلے میں کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. پھر شفاعت ہے مگر حکم اللہ کا چلے گا. کہتے ہیں شفاعت ہے لیکن اللہ کا حکم چلے گا، جیسے اللہ نے کہا قل ان الامر كله للہ. اسی طرح الا له الخلق والامر. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تب اللہ کے رسول ایک ایک کا نام لے کر کہہ رہے تھے یا بنی عباس یا فاطمہ لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے سلسلے میں اللہ کے سامنے میں کچھ بھی اپنے ملکیت نہیں رکھتا، جو کچھ مانگنا ہے آج ہی مانگ لو. اور اسی سلسلے میں آیت بھی ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء. تو یہ رہی سفارش کی بحث. اور آگے کی بحثوں میں انشاءاللہ میثاق کے سلسلے میں اور اسی طرح اور آگے جو کچھ ہے اس سلسلے میں بحث کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ آج ہم نے سنا ہے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد یاد کرنے اور اسے جو اپنی زندگی میں اپنانے اور دوسروں کو اچھی طریقے سے سمجھانے اور حکمت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.